إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله العظيم۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی دوسری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ آیات القرآن، کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن کریم کی عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے عظمت اور فضیلت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ اگلی نماز تک اللہ رب ذوالجلال کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی من کل دبر صلاۃ، کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، جیسے ہی اس کی موت آئے گی وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ تو جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان نبوت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اسے جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ آیت الکرسی بڑی عظمت والی، فضیلت والی آیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت سے ان کو پکارا اور فرمایا یا ابا منذر، اے ابو منذر، آپ بتائیں قرآن کی عظمت اور شان اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ سوال پوچھا تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا آیت الکرسی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور شاباش دی اور کہا تمہارا علم تمہیں مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک وہ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صدقہ فطر کا کچھ مال اکٹھا تھا، اس میں کھجوریں بھی تھیں، آٹا بھی تھا، تو رات کے وقت پہرے کے لیے سیکورٹی گارڈ کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ نے رات پہرہ دینا ہے، ڈیوٹی دینی ہے، خیال رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صدقہ فطر کا جو مال جمع ہے وہاں پہ پہرہ دے رہے ہیں، ایک حویلی تھی، ایک کھلی جگہ تھی، وہاں پہ پہرہ دے رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محسوس ہوا کہ کوئی بندہ کھجوریں نکال رہا ہے، آٹا نکال رہا ہے، تو جیسے تھوڑا دیکھا تو واقعی ایک شخص ہے اور وہ کچھ آٹا نکال رہا ہے، اپنے بیگ کے اندر، اپنی چادر کے اندر کچھ کھجوریں جمع کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑا اور کہا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح پیش کروں گا۔ وہ شخص رونے لگا، چلانے لگا کہ میرے اوپر رحم کیجئے، میرے اوپر ترس کھائیے، میں بہت بھوکا ہوں، بڑا غریب ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے، ترس کھا جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں ما فعل بأسیرک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ وہ جو رات تم نے اپنا ایک قیدی چور پکڑا تھا اس کے ساتھ تم نے کیا کیا، کیا معاملہ ہوا اس کے ساتھ؟
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ، ساری بات سنا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا آج رات پھر تم نے پہرا دینا ہے، خیال رکھنا آج پھر وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر رات کے پہرے کے لیے ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ رات ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ پھر پہرا دے رہے ہیں، اور جب رات کا کچھ حصہ بیت جاتا ہے پھر حضرت ابو ہریرہ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آٹا نکال رہا ہے، کوئی کھجوریں نکال رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو وہی شخص ہے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور آج کہا کہ آج تو تمہیں ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص رونے لگا، کہا جی بڑا غریب ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے اور بھوکے تھے، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ آج پھر مجھے اگر معاف کرتے ہیں تو میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر رحم کھایا اور اسے چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور کا پھر وہی سوال کہ ما فعل بأسیرک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ آپ نے اپنے اس جس کو تم نے پکڑا تھا، قید کیا تھا، قیدی کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ خیال کرنا آج رات پھر وہ آئے گا اور پہرا تم نہیں دینا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ آج تیسری رات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کے مال پہ پہرا دے رہے ہیں، اور رات کا جب کچھ حصہ گزر جاتا ہے پھر حضرت ابو ہریرہ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو وہی شخص ہے۔ آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم بڑے جھوٹے ہو، تم روزانہ بہانے لگاتے ہو، آج میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا، اور آج میں تمہیں ایک پلر کے ساتھ باندھ دوں گا، اور صبح مدینہ میں مسجد نبوی میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ شخص پھر روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں حضور کی خدمت میں لازمی پیش کرنا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ اگر آپ مجھے چھوڑتے ہو تو میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتا دیتا ہوں، ایک علم کی بات آپ کو سمجھا اور سکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ طالب علم تھے، اور طالب علم کا مزاج اور ذوق ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی علم کی بات مل جائے اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی بڑی سے بڑی قیمت بھی ادا کرنی پڑے تو وہ کم ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر کوئی اچھی بات بتاتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ بندہ خود، اس کے گھر والے، اس کی ساری چیزیں وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہیں، اور پھر کوئی انسان یا کوئی جن ان چیزوں کو، اس بندے کو، اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز میں حضرت ابو ہریرہ آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما فعل بأسیرک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ آج رات پھر کیا ہوا، تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے، اے اللہ کے محبوب۔ رات پھر وہ چیختا چلاتا تھا، پھر اس نے یہ کہا کہ تم اگر مجھے کوئی اچھی بات بتا دو تو میں تمہیں یہ ہے کہ بتا دیتا ہوں اور آپ مجھے چھوڑ دیں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور اس نے جو اچھی بات اور علم کی بات بتائی وہ یہ تھی، اس نے کہا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ بندہ، اس کے گھر والے، اس کی ساری چیزیں وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کاذبا وقال صادقا، تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا، اور تھا تو وہ جھوٹا اور وہ بات سچی کر گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں،
جو بندہ 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، اور جو بندہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کا محافظ خود اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ بن جاتا ہے۔ تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینے میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ اگر اس عمل کا اہتمام ہم صبح شام کر لیں تو یقیناً ہماری حفاظت، ہمارے گھر کی حفاظت، ہمارے بچوں کی حفاظت، ہماری ساری کی ساری چیزوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ انہیں کوئی انسان، کوئی جن، کوئی شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لسان نبوت ہے، مبارک زبان ہے، اس سے حضور نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی فی کل دبر صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ اسے جنت نصیب فرما دیں گے۔ جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، اللہ سب کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی فرما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے گھروں کی اور ہماری تمام چیزوں کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔